بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ عز وجل ہم مسلمان ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ عربی زبان سیکھیں، کیونکہ ہمارے رب کا کلام عربی میں ہے، احادیث عربی میں ہیں، خود ہمارے نبی عربی ہیں، جنتیوں کی زبان عربی ہوگی، لہٰذا ہمیں عربی سیکھنا چاہیے۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ بغیر علم صرف کے آپ عربی سیکھ جائیں، کیونکہ اگر علم صرف نہیں سیکھیں گے تو جا بجا لفظی غلطی کریں گے۔ اگر عربی سیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے زیادہ سے زیادہ مفردات یاد کریں، پھر علم صرف کے قواعد اچھی طرح ذہن نشی کریں، گردان اچھی طرح یاد کریں، پھر علم نحو پڑھیں۔ علم صرف کا مرتبہ علم نحو سے پہلے ہے، پہلے علم صرف پڑھیں پھر علم نحو پڑھیں۔ تو کیونکہ علم صرف کے بغیر عربی سیکھنا بہت مشکل ہے، اسی وجہ سے آج ہم علم صرف کی ایک اہم کتاب جس کا نام ہے منشعب شروع کریں گے۔ لفظ منشعب، اس کتاب کا نام ہے منشعب۔ تو لفظ منشعب جو ہے یہ باب انفعال سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے شاخ میں شاخ ہونا۔ جیسے درخت کی شاخ ہوتی ہے، اس سے پھر شاخ نکلتی ہے، پھر شاخ نکلتی ہے، تو یہ ہے شاخ میں شاخ ہونا۔ تو اس کتاب کا نام مصنف نے منشعب کیوں رکھا؟ کیونکہ اس علم میں، علم صرف میں، ایک صیغے سے دوسرا صیغہ، اس سے دوسرا صیغہ، جس طرح ایک شاخ سے دوسری شاخ نکلتی ہے، اسی طرح علم صرف میں ایک صیغے سے دوسرا صیغہ نکلتا ہے، دوسرا صیغہ بنتا ہے۔ اسی وجہ سے مصنف نے اس کتاب کا نام منشعب رکھا۔ اس کتاب کے مصنف کون ہیں؟ کتاب کے مصنف کے بارے میں اختلاف ہے، صحیح سے نہیں معلوم کہ اس کتاب کے مصنف کون ہیں، لیکن زیادہ تر لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کتاب کے مصنف ملا حمزہ بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ ہمارے بزرگان دین کیسے ہوا کرتے تھے کہ بڑے سے بڑا کام کر لیتے مگر اپنا نام تک ظاہر نہیں ہونے دیتے، یعنی کوئی بھی کام کرتے بس اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کریں۔ خیر، آئیے آج ہم اس کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد تمام تعریفیں، للہ اس اللہ کے لیے، رب العالمین جو کہ تمام عالم کا پالنہار ہے، جو کہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، رب ہے، پالنہار ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام متقیوں کے لیے، اور متقیوں کے لیے اچھا انجام ہے، متقیوں کا اچھا انجام ہے۔ والعاقبۃ، اور اچھا انجام ہے، للمتقین، متقیوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ ایسے عاقبت کا معنی انجام ہوتا ہے، متقیوں کے لیے مراد نیک انجام، اچھا انجام۔ والعاقبۃ للمتقین، اور متقیوں کے لیے اچھا انجام ہے۔ والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین، اور صلاۃ و سلام نازل ہو اس کے رسول یعنی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل اور آپ کے تمام اصحاب پر۔ اب یہاں سے دیکھیے کتاب شروع ہو رہی ہے، مقدمہ ہے، دیکھیے بدع۔ کتاب کے شروع میں مصنف نے کہا بدع، حالانکہ علم صرف کی کتاب ہے تو صرف کی بات سے شروع کرتے، یہ بدع وغیرہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ بدع یہ دانستن مصدر سے جو ہے فعل امر کا صیغہ ہے، یعنی جان، تو جان لے، جیسے عربی میں کہتے ہیں اعلم، تو اس طرح جو ہے بدع فارسی میں امر کا صیغہ ہے، بدع تو جان لے۔ بدع میں اصل جو ہے با یہ زائدہ ہے اور دا جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے۔ مصنف نے شروع میں بدع کیوں کہا؟ کیونکہ جب طلباء اس کتاب کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو بہت سارے طلباء ایسے ہوتے ہیں کہ ذہن منتشر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اب کھیل کود وغیرہ چھوڑ کے آئے ہوتے ہیں، ذہن منتشر ہوتا ہے، تو مصنف انہیں متوجہ کر رہے ہیں، بدع کہہ کر کے متوجہ کر رہے ہیں
یہ متوجہ ہو جا، کتاب یہاں سے شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ بدع، اور مصنف نے بدع فارسی میں کہا تاکہ اشارہ ہو جائے کہ کتاب جو لکھی جائے گی یہ فارسی میں ہوگی، یعنی یہ کتاب آگے جو لکھی گئی ہے یہ فارسی میں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے انہوں نے فارسی میں کہا، یہ علم نہیں کہا۔ بدع، تو جان لے، اسعدک اللہ تعالی فی الدارین، یہ جو درمیان میں ہے اسعدک اللہ تعالی فی الدارین، یہاں یہ جو پورا جملہ ہے یہ جملہ معترضہ ہے۔ جملہ معترضہ اسے کہتے ہیں کہ جس کا ما قبل اور ما بعد سے تعلق نہ ہو۔ بدع اس کے بعد ہے کہ جملہ فعل متصرفہ، یہ درمیان میں جو ہے اسعدک اللہ تعالی فی الدارین، یہ ایسے ہی ایک دعا ہے، ٹھیک ہے، اس کا آگے پیچھے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مصنف دعا دے رہے ہیں اس کتاب کے پڑھنے والے کو، اسعدک اللہ تعالی، اسعدہ یعنی نیک بخت کرے کا تجھ کو اللہ تعالی، اسعدک اللہ تعالی، اللہ تعالی تجھے نیک بخت کرے، فی الدارین دونوں جہاں میں، دار کا معنی ہوتا ہے گھر، دارین سے مراد دنیا اور آخرت، اسعدک اللہ تعالی فی الدارین، اللہ تعالیٰ تجھے دونوں جہاں میں نیک بخت کرے، ٹھیک ہے۔ یہ تو جملہ معترضہ ہے۔ اب دیکھیے پہلے یہ بات دیکھ لیجئے، پھر انشاءاللہ عز و جل ہم پڑھتے ہیں۔ بدع کہ جملہ افعال متصدفہ و اسماء متمکنہ ازروب ترکیب حروف اصلی بر دو گنا است، ثلاثی و رباعی، اما ثلاثی آ باشد کے در ماضی او سہ حرف اصلی باشد چون نصرہ و ضربہ، و رباعی آ باشد کے در ماضی او چہار حرف اصلی باشد چون بعثرہ و عرقبہ، اما ثلاثی بر دو گنا است ای کے مجرد کے در ماضی او حرف زائد نباشد، و دیگر مزید فی کے در ماضی او حرف زائد نیز باشند، اما آ کے درو حروف زائد نباشد آ نیز بر دو گنا است ای کے مضطرد کے وزن او بیشتر آید، و دیگر شاذ کے وزن او کمتر آید، اما متردد را پنج باب است۔ آج انشاءاللہ عز و جل یہاں تک پڑھیں گے۔ بدع مصنف نے کہا جان لے کہ جملہ افعال متصدفہ، جملہ یعنی تمام، افعال متصدفہ یعنی ایسے افعال جن کی گردان ہوتی ہے، یعنی جس سے ماضی مضارع امر وغیرہ یہ تمام افعال بنتے ہیں، ماضی مضارع امر تمام افعال بنتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جو صرف بطور ماضی استعمال ہوتے ہیں یا بطور امر استعمال ہوتے ہیں، جیسے عصا ہے، عصا یہ بطور ماضی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے جو ہے انہوں نے کہا افعال متصرفہ، یعنی متصرفہ کی انہوں نے قید لگائی۔ جان لے کہ تمام افعال متصرفہ، افعال یہ فعل کی جمع ہے، افعال متصرفہ ایسے افعال جن کی گردان ہوتی ہے، یعنی جن سے یہ تینوں افعال ماضی مضارع اور امر یہ تینوں بنتے ہیں۔ وہ اسماء متمکنہ، اسم کی جمع ہے اسماء، اسم ایک ہے اور اسماء اس کی جمع ہے، متمکنہ، اسماء متمکنہ اسے کہتے ہیں ایسا اسم جو غیر جسے جو ہے مبنی الاصل سے مشابہت نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اسماء متمکنہ سے مراد کیا ہے؟ معرب، اس میں معرب مراد ہے۔ متمکن کا معنی ہوتا ہے جگہ دینا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں متمکن یہ اپنے اندر اعراب کو جگہ دیتا ہے، اپنے آخر میں اعراب کو جگہ دیتا ہے، اس لیے اسے کہتے ہیں اس میں متمکن، ٹھیک ہے۔ اسماء متمکنہ یعنی ایسے اسماء جن کا آخر عامل کی وجہ سے بدل جاتا ہے، مختلف عامل کے آنے کی وجہ سے، مختلف اعراب کا تقاضا کرنے والے عامل کے آنے کی وجہ سے جن کا آخر بدل جاتا ہے، اسے کہیں گے کہ یہ افعال یہ جو ہے اس میں معرب ہے۔ جیسے کہتے ہیں جاء زید رأیت زیدا مررت بزید، دیکھیے زید ایک کلمہ ہے، ایک اسم ہے، اس کا آخر مختلف عامل کے آنے کی وجہ سے بدل گیا، چینج ہو گیا، کہیں زیدن ہے تو کہیں زیدن ہے تو کہیں زیدن ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ یہاں اسماء متمکنہ سے مراد خاص طور پر جو ہے مشتقات اور مصادر ہیں، مصدر اور مشتق، اس میں مصدر اس میں مشتق مراد ہے، کیونکہ اسم کی تین قسمیں ہیں، مصدر، مشتق، جامد، یہاں جامد مراد نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کہا آگے انہوں نے بیان کیا کہ دو قسموں پر ہے، ٹھیک ہے نا،
یعنی افعال اور اسماء ان کی آگے تقسیم بیان کر رہے ہیں، اقسام بیان کر رہے ہیں کہ یہ دو قسموں پر ہیں، ثلاثی اور رباعی۔ حالانکہ جو اس میں جامد ہوتا ہے وہ خماسی بھی ہوتا ہے، وہ صرف ثلاثی یا رباعی نہیں ہوتا بلکہ خماسی بھی ہوتا ہے۔ تو ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں جامد جو ہے اس میں داخل نہیں ہے، لیکن وہ اس میں جامد جو ثلاثی یا رباعی ہو وہ اس میں داخل ہو سکتا ہے۔ نہیں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے، یہاں انہوں نے کہا نا کہ اسماء متمکنہ اس میں معرب، تو اس میں معرب سے مراد کیا ہے؟ اس میں مشتق اور مصدر۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو جامد ہوتا ہے وہ ثلاثی یا رباعی نہیں ہوتا، جامد بھی ثلاثی ہوتا ہے، جامد بھی رباعی ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جامد خماسی بھی ہوتا ہے، جو کہ یہ نہیں ہوتے، اسماء اس میں معرب خماسی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اس لیے کیونکہ یہاں پہ اس میں معرب کی قسم بیان کر رہے ہیں، جامد یہاں پہ شامل نہیں ہے۔ خیر، جان لے کہ تمام افعال متصدفہ، تمام ایسے افعال جن کی گردان ہوتی ہے، جن کے تمام افعال آتے ہیں، اور تمام ایسے اسماء جو کہ معرب ہیں، اسماء معرب، ازرو ترکیب، ترکیب کے اعتبار سے، ازرو ترکیب حروف اصلی، حروف اصلی کی ترکیب کے اعتبار سے۔ اب حرف اصلی کسے کہتے ہیں؟ پھر ایک سوال ہو گیا۔ حرف اصلی کہتے ہیں کسی بھی کلمے کے ایسے حروف جو کہ فا، عین اور لام کی جگہ آئیں۔ دراصل صرفیوں نے کسی کلمے کا وزن معلوم کرنے کے لیے کہ اس میں کون کون سے حروف اصلی ہیں، کون سے زائد ہیں، اشترا ہیں، اسے معلوم کرنے کے لیے صرفیوں نے 3 حروف کا انتخاب کیا ہے، فا، عین اور لام، فا، عین، لام، ٹھیک ہے؟ تو جیسے ہے ضربہ، تو ضربہ یہ فعلا کے وزن پر ہے، ہم نے دیکھا کہ ضربہ فعلا، تو ضربہ کے تمام حروف فا، عین اور لام کے وزن پر آ رہے ہیں، تو یہ تمام کے تمام حروف اصلی ہے۔ دوسری مثال جیسے اکرما، اکرما ہے افعلا کے وزن پر، اکرما افعلا، تو اکرما میں جو شروع میں حمزہ ہے یہ فا، عین یا لام میں سے کسی جگہ نہیں آتا، تو یہ حرف زائد ہے، ٹھیک ہے؟ تو حروف اصلی کے اعتبار سے کہ کلمے میں جو بھی کلمہ ہے، کوئی بھی کلمہ لے لیں آپ، اس میں حروف اصلیہ کتنے ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، کتنے ہیں، اس اعتبار سے کلمے سے مراد افعال متصدفہ اور اسماء متمکنہ کی 2 قسمیں ہیں، ثلاثی اور رباعی۔ ثلاثی کہیں گے جس میں حروف اصلیہ 3 ہوں، ٹھیک ہے؟ ثلاثی اس میں منصوب ہے یعنی 3 والا، ثلاثی اسے کہیں گے، ایسے کلمے کو کہیں گے، ایسے فعل متصرف یا اسم متمکن کو کہیں گے جس میں حروف اصلیہ 3 ہوں، اس کے ساتھ زائد ہو نہ ہو الگ بات ہے، لیکن حروف اصلیہ 3 ہوں۔ رباعی، رباعی ایسے فعل یا ایسے اسم کو کہیں گے جس میں حروف اصلیہ 4 ہوں، حروف اصلیہ 3 ہوں تو ثلاثی، حروف اصلیہ 4 ہوں تو رباعی، ٹھیک ہے؟ وہ آگے بیان کریں گے اسے، ٹھیک ہے؟ ثلاثی میں فا، عین، لام، یعنی ایک فا، ایک عین اور ایک لام ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن رباعی میں ایک فا، ایک عین اور 2 لام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فعللا۔ خیر، تو بیان کر رہے ہیں کہ تمام افعال متصدفہ اور اسماء متمکنہ حروف اصلیہ کے، حروف اصلی کی ترکیب کے روح سے بر 2 گنا است 2 قسموں پر ہیں، ثلاثی و رباعی، ثلاثی اور رباعی۔ اب ثلاثی کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اما ثلاثی آ باشد کے، رہا ثلاثی وہ ہے کہ در ماضی او، جس کے ماضی میں سہ حرف اصلی باشد، جس کے ماضی میں 3 حرف اصلی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ثلاثی کسے کہیں گے کہ ثلاثی ایسے فعل یا اسم کو کہیں گے، اگر فعل ہے تو اس کے ماضی میں، ایسے کلمے کو کہیں گے جس کے ماضی میں 3 حروف اصلیہ ہوں۔ حالانکہ یہاں جو تعریف ہو رہی ہے فعل اور اسم دونوں کی ہو رہی ہے، تو یہاں اسم سے مراد کیا ہے میں نے بیان کر دیا کہ اس میں مشتق یا اس میں مصدر مراد ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے ماضی میں ہم دیکھیں گے ماضی میں کتنے حروف ہیں، کیونکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے ماضی میں حروف اصلیہ 3 ہیں، لیکن اب مضارع لیں گے یا پھر کوئی دوسرا حرف لیں گے تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے، جیسے اس میں فاعل، اس میں مفعول لیں گے تو کنفیوز ہو جائیں گے
کہ یہاں تو ایک حرف زائد ہے، یہاں تو یا بھی ہے، جیسے یضرب میں یا تو شروع میں ہے، ٹھیک ہے، تو کیا یہ ثلاثی نہیں ہے؟ یعنی ہمیں دیکھنا ہے فعل ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب. اگر فعل ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب میں کوئی حرف زائد رہے گا تو ہم کہیں گے کہ یہ زائدہ ہے، مزید فی ہے. تو آگے بیان کریں گے. اگر ثلاثی مجرد فعل ماضی واحد مذکر غائب کے صیغے میں کوئی حرف زائد نہیں رہے گا تو اسے کہیں گے کہ یہ مجرد ہے. اور ماضی میں اگر حروف اصلیہ 3 ہے تو ثلاثی ہے، اگر حروف اصلیہ 4 ہیں تو رباعی ہے. یعنی دیکھنا ہمیں ہے ماضی. ترجمہ دیکھیں. اما ثلاثی آ باشد کے در ماضی او سے حرف اصلی باشد. رہا ثلاثی وہ ہے کہ جس کے ماضی میں در ماضی او کہ اس کی ماضی میں سے حرف اصلی 3 حرف اصلی باشد ہوگی. ثلاثی وہ ہے جس کے ماضی میں 3 حرف اصلی ہوں گے. چون نصارا جیسا کہ نصارا مدد کی اس ایک مرد نے. دیکھیے نصارا 3 حرف اصلی ہیں. نصارا فعل و ضرب اور ضربہ بھی فعل کے وزن پر ہے. و رباعی آ باشد اور رباعی وہ ہے کہ در ماضی او کہ اس کی ماضی میں 4 حرف اصلی باشد ہوں گے. اور رباعی آ باشد کے در ماضی او 4 حرف اصلی باشد اور رباعی وہ ہے کہ جس کے ماضی میں 4 حرف اصلی ہوں گے. چون بعثرا جیسا کہ بعثرا میں دیکھیے 4 حرف اصلی ہیں. بعثرا یہ فعللا کے وزن پر ہے. میں نے کہا تھا نا کہ رباعی میں جو ہے 2 لام ہوں گے فعللا. تو بعثرا فعللا کے وزن پر ہے. بعثرا کا معنی ہے اس نے ابھارا. وعرقبا اور ارقبا اس میں بھی 4 حروف اصلیہ ہیں. ارقبا فعللا اس کا معنی ہے ہلا کرنا. ارقبا اس نے ہلا کیا. ٹھیک ہے، اتنا سمجھ گئے کہ اس میں فعل متصرف اور اس میں متمکن کی 2 قسمیں ہیں، ثلاثی و رباعی. ثلاثی کہیں گے جس میں 3 حروف اصلیہ ہوں، ماضی میں دیکھیں گے، ٹھیک ہے، اور رباعی کہیں گے جس میں 4 حروف اصلیہ ہوں. یہاں تک بس اس کا خلاصہ یہ ہے. اب پھر ثلاثی کے آگے قسم بیان کر رہے ہیں. اما ثلاثی رہا ثلاثی بر 2 گنا است. پھر ثلاثی کی 2 قسمیں ہیں. ایک مجرد ایک مجرد کہ در ماضی او. اب مجرد کی تعریف کیا ہے بیان کر رہے ہیں خود کہ در ماضی او حرف زائد نہ باشد. ایک مجرد ہے کہ اس کے ماضی میں حرف زائد نہ ہو. ثلاثی کی پھر آگے 2 قسمیں ہیں، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی. ٹھیک ہے، تو پہلی قسم ہے مجرد. مجرد کسے کہتے ہیں؟ در ماضی او اس کی ماضی میں حرف زائد نہ باشد کوئی زائد حرف نہ ہو، یعنی جتنے حروف ہوں فا عین لام کے مقابل میں آئیں، ان کے علاوہ کوئی ایکسٹرا حرف نہ ہو. ٹھیک ہے. وہ دیگر مزید فی اور دوسری قسم ہے مزید فی. ثلاثی کی دوسری قسم ہے مزید فی. مزید جس میں زیادہ کیا گیا ہے، فی ہی اس میں جس میں زیادہ کیا گیا ہو، کوئی زائد حرف ہو، اس کو بیان کر رہے ہیں. دیگر مزید فی دوسری قسم ہے مزید فی کہ در ماضی او کہ اس کے ماضی میں حروف زائد نیز باشند کہ اس کے ماضی میں حروف زائدہ بھی ہوں گے. ٹھیک ہے، دوسری قسم ہے مزید فی کہ اس کی ماضی میں حروف زائدہ بھی ہوں، حروف اصلیہ کے ساتھ ساتھ حروف زائدہ بھی ہوں. ایسے کو کہیں گے مزید فی. جیسے اکرما، اکرما میں شروع میں حمزہ ہے، زائدہ ہے، تو یہ مزید فی ہو گیا. ٹھیک ہے. اما آ کے درو حروف زائد نباشت رہا وہ کہ جس میں حروف زائد نہ ہوں. اس سے مراد کیا؟ جس میں حروف زائد نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ مجرد ہوگا نا. جس میں زائد حروف نہیں ہوں گے تو مجرد ہوگا. رہا وہ کہ جس میں حروف زائد نہ ہوں یعنی مجرد. تو ثلاثی کی بات چل رہی ہے، ثلاثی مجرد. نیز بر 2 گنا است. پھر وہ 2 قسموں پر ہے، یعنی ثلاثی مجرد کی پھر 2 قسمیں ہیں. پہلے انہوں نے بیان کیا کہ فعل متصرف اس میں متمکن کی 2 قسمیں ہیں، ثلاثی رباعی. پھر انہوں نے کہا کہ پھر ثلاثی کی آگے 2 قسمیں ہیں. کون کون سی؟ مجرد، مزید فی. ٹھیک ہے. اب پھر آگے بیان کر رہے ہیں کہ پھر مجرد کی 2 قسمیں ہیں.
ٹھیک ہے، ثلاثی مجرد کی دو قسمیں ہیں. ایک مضطرد، ثلاثی مجرد کی پہلی قسم ہے مضطرد. مضطرد اسے کہتے ہیں کہ جس کا وزن زیادہ استعمال ہوتا ہے، کثرت سے استعمال ہوتا ہے. ایک مضطرد کے وزن او بیشتر آیت. ایک مضطرد ہے کہ جس کا وزن، مضطرد وہ ہے کہ اس کا وزن زیادہ آتا ہے، زیادہ استعمال ہوتا ہے. وہ دیگر شاذ، اور ثلاثی مجرد کی دوسری قسم ہے شاذ، کہ وزن او کہ اس کا وزن کم تر آیت، کم آتا ہے، کم استعمال ہوتا ہے. جس کا وزن زیادہ استعمال ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مضطرد، جس کا وزن کم استعمال ہوتا ہے اسے کہتے ہیں شاذ. مضطرد ابواب جو ہیں یہ 5 ہیں. نصر، ضرب، سمع، فتح. نصر ینصر، ضرب یضرب، سمع یسمع، فتح یفتح، کرم یکرم. یہ 5 ابواب مضطرد ابواب کہلاتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں. اور 3 ابواب شاذ کہلاتے ہیں. حسیب یحسب، کاد یکاد، فضل یفضل. یہ شاذ کہلاتے ہیں کیونکہ یہ بہت کم استعمال ہوتے ہیں. ان میں سے تو فضل یفضل ہے، استعمال ہوتا ہی نہیں ہے. خیر، اما مضطرد را 5 باب است. مضطرد کے 5 باب ہیں. مضطرد کے جو ہیں پھر یہ 5 باب ہیں. باب کے تعلق سے آگے بیان شروع کریں گے. ٹھیک ہے، تو جو 8 ابواب ہیں، یہ سمجھ لیں کہ ثلاثی مجرد کے کل 8 ابواب ہیں. ٹھیک ہے، جن میں سے 5 جو ہیں، 5 مضطرد ہیں جو زیادہ استعمال ہونے والے ہیں. نصر، ضرب، سمع، فتح، کرما. ٹھیک ہے، نصر، ضرب، سمع، فتح، کرما، یہ زیادہ استعمال ہونے والے ہیں. اور 3 جو ہیں کم استعمال ہوتے ہیں. حسیبہ اور قادہ، فضیلہ، یہ کم استعمال ہوتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں شاذ. پھر آگے آپ غالباً اس میں بیان کیا جائے گا کہ ان میں سے 3 باب ایسے ہیں، ثلاثی مجرد کے ابواب میں سے 3 باب ایسے ہیں جنہیں کہتے ہیں اصول الابواب، یعنی انہیں دوائم الابواب بھی کہا جاتا ہے. فتح، کرما اور فتح نہیں، جو دوائم الابواب ہیں یہ سمجھ لیجیے کہ جن کے اعراب مختلف ہوں. نصر، ضرب، سمع، یعنی ماضی مضارع دونوں کا عین کلمے میں جو اعراب ہوگا یہ الگ الگ ہوگا. جیسے ہے نصر ینصر. نصر ماضی میں دیکھیے، ماضی میں عین کلمے پر زبر ہے، ینصر میں عین کلمے میں ضمہ ہے. اس طرح ہے ضرب یضرب. ضرب یضرب میں ماضی میں عین کلمے میں زبر ہے، ٹھیک ہے، فتحہ ہے، اور مضارع کے عین کلمے پر کسرہ ہے. سمع یسمع، ماضی کے عین کلمے پر کسرہ، مضارع کے عین کلمے پر فتحہ. تو یہ نصر ینصر، ضرب یضرب، سمع یسمع، یہ جو ہے اصول الابواب کہلاتے ہیں. انہیں کو دعائم الابواب بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ عز و جل دوسری ویڈیو میں آگے پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.